الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں درس و تدریس کی اہمیت و فضیلت۔ درس پڑھنا ایک دینی فریضہ ہے اور تدریس یعنی پڑھانا دینی فریضے کے ساتھ ایک محنت طلب عمل ہے۔ درس و تدریس بڑی اہمیت و فضیلت کی حامل ہے کیونکہ خالق کائنات نے قرآن مجید کی پہلی آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن مجید کا پہلا ہی حکم پڑھنے سے متعلق ہے تو دین اسلام میں علم کی فضیلت کی اس سے زیادہ واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی مد نظر رہے کہ قرآن مجید نے صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا تاکہ علم کا اعلیٰ مقصد اور اس کا حقیقی مرکز یعنی ایمان باللہ پر نظر رہے انسانوں کی۔ علم انسان کے اوصاف توحیدی میں سب سے اہم اور افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اس کے علم کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باری تعالیٰ نے خود معلم کے فرائض انجام دیے۔ یہاں دیکھیں، قرآن کو رجوع کریں کہ باری تعالیٰ نے خود معلم کے فرائض انجام دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام اور خواص سکھا دیے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی اسی علمی برتری اور اپنی علمی کمتری کو دیکھتے ہوئے پکار اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا تو پاک ہے، ہمیں تو اس کے سوا کسی چیز کا علم نہیں جو تو نے ہمیں سکھائی ہے، بے شک تو بے حد اور انتہائی حکمت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت تھے نے یوں فرمایا علم کامل صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ انما العلم عند اللہ، وہی کائنات کے اسرار و رموز سے واقف و ظاہر و باطن ہے اور ماضی حال و مستقبل سے آگاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پڑھائی کے ساتھ لکھائی کی اہمیت بھی واضح کرنے کے لیے یوں فرمایا علم بالقلم۔ سورہ علق میں ارشاد فرمایا اللہ نے قلم کے استعمال کا ہنر سکھایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا فن عام کرنے کے لیے بدر کے قیدیوں کے لیے جو فدیہ مقرر کیا اس میں تھا کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں دار ارقم کو جس طرح عبادت کا مرکز بنایا تھا اسی طرح اسے تعلیم کا اولین مرکز
بھی بنایا۔ مدنی دور میں مسجد نبوی میں باقاعدہ قسم کا مدرسہ صفا کے نام سے قائم ہوا، جس میں اکثر و بیشتر باہر سے آنے والے نو مسلم اور کچھ مقامی صحابہ اکرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ درسگاہ صفا کے طلباء کی تعداد بڑھتی جاتی تھی اور مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق درسگاہ صفا میں تشنگان علوم کی تعداد ایک موقع پر 70 تک جا پہنچی، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت علم کے منصوبے کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ ہر مسجد عبادت گاہ، مدرسہ اور جائے تبلیغ کی حیثیت رکھتی تھی۔ چنانچہ مدینے میں جو بھی مسجد تعمیر ہوتی، اس میں اسی طرح پر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مدینے میں 9 مسجدیں ایسی تھی جہاں بڑے چھوٹے سب دین، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے الگ الگ اوقات میں مختلف صحابہ اکرام کو مدینے سے باہر کے قبائل میں اسلام کی تعلیم و تدریس کے لیے بھیجا تھا۔ اسلام میں درس و تدریس کا عمل ایسا پاکیزہ اور مقدس رہا کہ اسے ابتدائی اسلام ہی سے دین کے سائے میں جگہ دی گئی، اور اس سے وابستہ اساتذہ، طلباء اور دوسرے علم دوست حضرات اس کی ترویج و اشاعت میں دینی احکام اور دینی مقامات کی فراموش نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ علمی اسباق مساجد کے صحنوں میں دی جاتی تھی، بلکہ اعلیٰ درجے کی علمی درسگاہیں بھی مساجد میں جگہ پانے لگی۔ اسی لیے انہیں جامع کے نام سے بھی یاد کیا گیا، جیسے جامع ازہر، جامع کرون اور جامع بنو زیتون وغیرہ۔ ان اعلیٰ درسگاہوں میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی بھی تعلیم دی جانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی علم کی جستجو میں کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کی کتاب پڑھتے اور باہم اس پر تبادلہ خیال اور غور و خوض کرتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانک لیتے ہیں، ان پر سکونت نازل ہوتی ہے، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود لوگوں میں فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کے کام سے خوش ہو کر، اور عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کے ہر چیز مغفرت طلب کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے ستاروں پر چاند کی۔ علماء وارث ہیں انبیاء کے، اور انبیاء نے دین اور درہم وراثت میں نہیں چھوڑے، بلکہ ان کی وراثت تو علم ہے، تو جس نے یہ وراثت یعنی علم حاصل کی، اسے بڑا حصہ ملا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم سیکھنا، خشیت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، عبادت اس کا پڑھنا، تسبیح اس کی جستجو، جہاد ناواقف کو سکھانا، صدقہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں کو بتانا ثواب کا ذریعہ ہے۔ نیز علم تنہائی کا ساتھی، دین کا رہنما، خوشحالی و تندرستی میں مددگار، دوستوں کے نزدیک وزیر، قریبی لوگوں کے نزدیک قریب، اور جنت کی راہ کا مینار ہدایت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور انہیں بھلائی میں رہنمائی و قیادت و سرداری عطا کرتا ہے۔ جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ بھلائی کے رہنما ہوتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے اور جن کے افعال کو نمونہ بنایا جاتا ہے، فرشتے ان کی دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے ان کو چھوتے ہیں۔ ہر خشک وتر ان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر
سمندر کے اندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکیوں کے درندے اور جانور اور آسمان اور اس کے ستارے تک علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے، اس کی توحید و ثنا ہوتی ہے، اسی سے پرہیزگاری ہوتی ہے، اسی سے صلہ رحمی کی جاتی ہے، اسی سے حلال و حرام جانا جاتا ہے، وہی رہنما اور عمل اس کا پیروکار ہے، نیک بختوں کو اس سے سرفراز کیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ مجادلہ میں یوں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا سورہ زمر میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا اہل علم اور غیر اہل علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اہل علم کا درجہ اور رتبہ بڑا ہے۔ سلف صالحین نے علم کو اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے والی بہترین نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، علم سیکھنا نفلی نماز و دعا ہے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک گھڑی علم کا مذاکرہ کرنا ایک رات کے قیام سے بہتر ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کا حصول نفلی نماز سے افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ سے بھی علم کے تعلق سے اسی قسم کا قول منسوب ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اس کے لیے نہ سیکھو کہ علماء پر فخر کیا جائے، یہ بے وقوفی ہے، اور بڑائی نہ جتاؤ، اور نہ ہی اس کی وجہ سے مجلسوں میں ممتاز جگہ بیٹھنے کی کوشش کرو، جو ایسا کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی علم سیکھے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ آج کے سائنسی دور میں اگر ہم علم سے مراد ماوی علم ہی کو لے لے جو تجربہ اور مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، تب بھی ہم اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ مادی علم انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، زبان و مکان کے فاصلے کو کم کرتا ہے۔ اگر مادی علم کے ساتھ دین علم کو ساتھ لے لیا جائے تو یہی دین علم مادی علم کو خرافات، سرکشی، ہلاکت، نفس پرستی اور بد اخلاقی سے بچاتا ہے۔ عمومی عباسی یہاں تک کہ فاطمی دور حکومت میں بھی بہت سے مسلم سائنسداں، ریاضی داں، جغرافیہ داں، علم طب اور ماہرین حیت تجرباتی اور مشاہداتی علوم کے ساتھ دینی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر قاضی ابن رشد فقہ کی مشہور کتاب ہدایت الجہدہ کے ساتھ طب کی مشہور کتاب کلیات کے بھی مصنف تھے۔ غرض کے انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حسی اور قیاسی ذرائع سے بھی کام لے کر اپنے علم میں اضافہ کرے، بلکہ حسی اور قیاسی حدود سے نکل کر دوسرے جائز ذریعے علم کی تلاش کرے جو سماج کے لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو، کیونکہ تشنگان علم کی حیثیت ایک ایسے مسافر کی ہے جو قریہ منزل علم کی جستجو میں سرگردہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ علم کے لیے دعا مانگی، ربی زدنی علما، یعنی یہ دعا سکھائی تھی جو علم کی طلب کے جذبے کو
ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام تعلیم کو رواج دیا، اس میں اساتذہ و طلباء کے درمیان گہرے رشتے اور ایک دوسرے کے لیے عقیدت کی بنیاد پڑی۔ اسی کے نتیجے میں استاد و شاگرد ہونا ایک فخر کی بات ہو گئی اور تقریباً ہر عالم کی حیثیت معلم کی ہو گئی۔ جید علماء کرام نے تدریس کا بیش بہا شغل اختیار کیا اور عمل و تدریس کو پیشے کی شکل دے دی اور بڑی بڑی درسگاہوں کے قیام اور ترقی میں نمایاں خدمات انجام دی۔ ان درسگاہوں میں بے لوث پڑھنے پڑھانے کا ماحول قائم ہوا۔ تعلیم کا ایسا رواج چلا کہ علماء کی قدر و منزلت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں میں علماء کی عزت و توقیر کا یہ حال ہوا کہ وہ عوام کے دلوں پر راج کرنے لگے۔ جو عالم مسند درس پر بیٹھتا تھا وہی منبر پر خطبہ دیتا تھا، مصلی پر امامت بھی کرتا اور مجلسوں میں واعظ و نصیحت کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ ان علماء و اساتذہ کی سیرت و عمل اور تربیت و توجہ کی چھاپ شاگردوں پر ایسی پڑتی تھی کہ اساتذہ کی ذاتی ہمدردی یہ بہی گواہی سے ان کے شاگرد مثالی انسان اور مثالی شخصیت بن کر ابھرتے تھے، جن کی عادت اخلاق اور دوسرے سے برتاؤ ایک نمونہ ہوتی تھی، کیونکہ اساتذہ شاگرد کو صرف کتاب کے اسباق نہیں پڑھاتا تھا بلکہ اسباق کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے گر بھی اس پر واضح کرتا تھا۔ یہ اسلام کا اثر تھا اور ہے کہ استاد کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ استاد کے ادب و لحاظ میں شاگرد کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سکھاؤ شدت پسندی سے، نام نہ لو کیونکہ سکھانے والا شدت کرنے والے سے بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سکھاؤ اور آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں میں شوق پیدا کرو، انہیں بیزار نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اسلام کی نظر میں استاد کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم سے خندہ پیشانی سے پیش آئے، اس کے آنے پر مسرت کا اظہار کرے اور چند خیر مقدمی کلمات بھی ادا کرے۔ حضرت صفوان بن غسال مروی سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اپنی مسجد میں اپنی ایک سرخ چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ان کا سلسلہ نچلے آسمان تک جا پہنچتا ہے، اور یہ طالب علم کی جستجو، کوشش اور ان کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت صفوان بن غسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم حاصل کرنے اور حدیث سننے آتا تھا، آپ اسی طرح اس کا خیر مقدم کرتے تھے اور یہی بشارت سناتے تھے جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی۔ لہذا استاد کو معلم اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل پیش نظر رکھنا چاہیے، جن کی خوبی و فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقد جاءتکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارے نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہارے فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق و مہربان ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا اور تکلیف پہنچانے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا، میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان بے پناہ محبت و شفقت اور نرمی کی صفت
صفت پائی جاتی ہے، اور یہی صفت استاد کے دل و دماغ میں اپنے شاگرد کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ ہر شاگرد یہی محسوس کرے کہ استاد کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ اسلام کے علاوہ وہ علم کے دوسرے قدردانوں نے بھی استاد کو مربی اور گائیڈ تسلیم کیا ہے۔ استاد کی قدردانی میں کوتاہی نہیں برتی، اسے عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا ہے۔ استاد طلباء میں قوت برداشت، صبر، خود اعتمادی اور رواداری کے اوصاف پیدا کر کے اس کو تابناک بناتا ہے، یا استاد ہی ہے جس نے عہد طفولیت میں بچوں کو قلم پکڑانا سکھایا، کاغذ پر ٹیڑھے میڑھے اسکیچ بنانے سکھائے، حرف ابجد کا الفاظ کا جامہ پہنانا سکھایا، اور نصابی کتب کو پڑھنے اور سمجھنے کا آرٹ سکھایا۔ استاد کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ یہی بچے ڈاکٹر، انجینئر، ڈیزائنر، آرمی آفیسر، ماہر قانون، صحافی، محدث، مفتی، خطیب اور پروفیسر بن کر اپنے اپنے سابق استاد کو عزت سے سلام کرتے ہیں۔ یہ استاد کے لیے دلی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اپنے سابق شاگرد سے محبت اور عزت پا کر وہ فرحت و انبساط کی کیفیت محسوس کرتا ہے، کیونکہ استاد نے جن پودوں کی آبیاری کی تھی اب وہ تناور اور ثمردار درخت بن کر اپنا وجود ظاہر کر رہا ہے۔ ان کی خدمات بچوں کے کل کی تعمیر میں قابل تعریف ہیں۔ تو معزز سامعات، ان احادیثوں کے ذریعے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ درس و تدریس کی اہمیت و فضیلت بے انتہا ہے، تو مرتے دم تک ہمیں جڑے رہنا ہے، چاہے تو ہمیں علم حاصل کریں یا لوگوں میں علم بانٹے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں درس و تدریس کے کاموں میں ذوق و شوق سے حصہ لینے والے بنائے، آگے بڑھنے والے بنائے، اور مرتے در تک علم حاصل کرنے اور علم کو لوگوں تک پھیلانے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ جو بیانات ہیں جو چھوٹے چھوٹے 20 منٹ 22 منٹ کے اگر پسند آئے ہوں تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور لوگوں کو شیئر کیجئے، تاکہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔